معاف کر دینا۔ تو جب تک کسی کو معاف نہیں کرو گے اس کی غلطی پر، تب تک اللہ تقویٰ کی دولت عطا نہیں فرمائے گا۔ آگے کیا ہے؟ آخری 4 نشانیاں اس جمعے میں نے بتانی تھی، اب آخری نشانی ہے چوتھی، وہ ہے واللہ یحب المحسنین۔ اب اللہ نے یہاں اپنی بھی بات بتائی اور لوگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ لوگوں کو کیا کیا؟ وہ یہ کہ وہ جو ہوں گے نا، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں گے۔ احسان سمجھتے ہیں؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے چائے پلائی ہے، جب وہ آپ کے پاس آیا ہے نا تو آپ نے اس کو اس سے بڑھ کر دیا ہے، جتنا اس نے آپ کو دیا تھا نا آپ اس کو بڑھ کر دیں، یہ احسان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا میں ان میں تقویٰ ڈال دیتا ہوں، اور جن کے اندر میں تقویٰ ڈال دیتا ہوں نا میں ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہوں اور ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، انہیں عزتیں اور جاہ و جلال عطا فرماتا ہوں، انہیں کامیابیاں دیتا ہوں، انہیں منظر کی طرف لے جاتا ہوں۔ اب یہاں اللہ نے ایک اور بات بتائی ہے کہ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک بات ہے کہ احسان کرنا، تاکید لگا دی ہے کہ جو احسان کرتے ہیں نا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ 4 نشانیاں میں نے بتائیں۔ پہلی کیا تھی؟ خوشحال اور تنگ دست دونوں صورتوں میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ دوسری لوگوں کو معاف کر دینا۔ تیسری غصہ کو پی جانا، اور چوتھی لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ اب یہ 4 نشانیاں جب ہمارے اندر ہوں گی تو ہو سکتا ہے ہم تقویٰ کی دولت کو پا لیں، ہو سکتا ہے ہم متقین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ حاجی ہونا، نمازی ہونا یہ متقین کی صفات ہیں، لیکن ان سے پہلے یہ صفات ہے جو میں نے بتائی ہیں، جو انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ اللہ نے وہی بیان فرمائی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ بھی ہیں، لیکن جو 4 ہیں مشکل وہ میں نے بتائی ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر پائی جائیں گی، ہم ان کو اپنا لیں گے تو اللہ ہمیں منزل بھی اچھی عطا فرما دے گا، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور